بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات، ایک سورہ بینہ سے اور ایک سورہ غافر سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خالق کائنات اس بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً میں آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، آج ہمارا عنوان اخلاص، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں ہمارے اچھے اعمال بھی ریا اور دکھلاوے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال ہمارے بہت کم ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایک عمل اچھا کر لیں تو ہم اس پر اتراتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں نیک عمل کیا ہے، میری بخشش کو وہی کافی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو اس میں اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص ہو، جذبہ ہو، الفت ہو، وفا ہو، پھر کہیں جا کے محمد کا گدا ہو۔ اخلاص، پہلا بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو وہ اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کریں۔ جذبہ ہونا چاہیے نیکی کرنے کا، خلوص ہونا چاہیے، الفت ہونی چاہیے نیک کام کرنے کے لیے، اور پھر جب ہم کوئی نیک کام کریں تو اس کے ساتھ ہماری وفا ہونی چاہیے۔ تو جذبہ ہو، الفت ہو، خلوص ہو، وفا ہو، تو پھر کہیں جا کے محمد کا گدا ہو، تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا گدا بنتا ہے۔ اخلاص کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی کے ساتھ خالص ہو جانا، یعنی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ریا اس میں نہ ہو، اور علماء کرام نے اس کی ضد ریا بیان کی ہے، کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ ایک چیز جس طریقے سے آپ دیکھیں دن ہے، دن کی پہچان کس طرح ہوتی ہے کہ سورج نکلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، اور اس کی ضد اللہ رب العزت نے رات بنائی ہے۔ رات نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا کہ دن ہے یا رات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دن کی ضد رات بنائی،
اسی طریقے سے اخلاص کی ضد جو ہے وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے، کہ جب کوئی کام آپ ریا اور دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ایک غلام ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس سے اس کا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، ریا کرتے ہوئے وہ جہاد کرتا ہے کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں۔ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جب میدان جنگ میں جائے، یا رسول اللہ، ایک تو اس کا مقصد ریا کا ہو اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے وہ لالچ کا ہو۔ لالچ کس طریقے سے کہ میدان جنگ میں جاؤں گا، جب فتح نصیب ہوگی تو مجھے مال غنیمت مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال اس شخص نے 3 مرتبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جاتا ہے، ریا اور دکھلاوے کے لیے جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف لالچ ہے، یا رسول اللہ کیا اسے آخرت میں بھی اس کا کوئی اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما کان له خالصا، اللہ کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ سوال صرف جہاد کے حوالے سے ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اعمال کے حوالے سے بتا دیا۔ اللہ کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو، جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ نہ ہو۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہ طلب کی جائے۔ حضور نے فرمایا کوئی عمل بھی جو ریا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اخلاص کا، جس کو خلوص کہا جاتا ہے، خالص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، دنیا کا اس میں ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، حضرت بلال بن رباح، جن کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہیں جس وقت انہوں نے آزاد کرایا تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ ان کے احسانات ہیں جناب حضرت بلال کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اس وجہ سے یہ ان کو آزاد کرا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں، ما وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان قریب اللہ اسے بچا لے گا، اسے متقی بنا دے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال اس وجہ سے خرچ کرتا ہے کہ رب اسے پاک فرما دے۔ وہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا وہ مال اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں پاک فرما دے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اس ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے،
پتہ یہ چلا اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کوئی آدمی کام کر رہا ہو، زمانہ اسے دیکھ کر بے شک وہ یہ کہتا رہے کہ یہ بندہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ اس کے اخلاص کو قبول بھی فرماتا ہے، قرآن میں بیان بھی فرماتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کون ہے جو لشکر اسلام کی مدد کرے گا، تو جناب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا تو پھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیں بظاہر یہ ہے کہ عثمان غنی لوگوں کے سامنے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا طلب کرنی تھی۔ حضور نے انعام کیا عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو آپ جب لوگوں کے سامنے بھی کام کر رہے ہوں، اس میں آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر جزا عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضور کے کئی فرمانے عالی شان ہیں۔ حضور نے کہا ایک مشہور جو ہم سنتے رہتے ہیں، جو بات آپ کے ذہن میں بھی رہ جائے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا حضور کا فرمان ہے التقویٰ ہاں ہونا، پرہیزگاری یہاں دل میں ہوتی ہے۔ تو جو آدمی دل میں اچھائی کا ارادہ رکھتا ہو، لوگوں کو دکھانا اس کا مقصود نہ ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا، بے شک وہ لوگ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم روزانہ کتنے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غفلت میں ہم سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی رات کو سوتے وقت بستر پہ ہمیں یہ نصیب ہوا ہو کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں آرزو کی ہو کہ مولا آج جو دن میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو ان کو معاف فرما۔ اگر یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی تو پھر سمجھیں کہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں، ان دروازوں کو بند نہ ہونے دیں۔ بے شک رات کو بستر پہ سوئیں، دروازہ بھی بند کریں، بستر بھی اوپر بند کر لیں، لیکن رحمت کے دروازے بند نہ ہونے دیں۔ رب کی بارگاہ میں التجا کیا کریں مولا دن میں جو ہم سے لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں، رات تو نے دی ہے، جس طریقے سے رات تو نے ہمارے آرام کے لیے اور اس کو تو نے لباس کہا ہے، مولا اسی طریقے سے عیبوں پر بھی ہمیں پردہ ڈالنے کے لیے لباس نصیب فرما۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور ہمیشہ اصلاح کرتے رہتے ہیں، اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں کتنے نیک اعمال کرتے ہیں اور کوتاہیاں ہم سے کتنیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس بابرکت دن کے توسل سے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، واعتصموا باللہ،
اور رب کی ذات کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہیں، تیاڑی پہ ہوں، اپنی مزدوری کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ اپنا کام چل رہا ہے، تیشی کرنڈی ساتھ چل رہی ہے، بیلچا چل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر الہی بھی جاری ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، وہ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، سودا سلف بھی دے رہے ہیں، گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ زبان پر ذکر خدا بھی جاری ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وہ اپنے رب کو ہمیشہ لازم پکڑتے ہیں، اس ذات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کبھی اپنے رب کی ذات سے غافل نہیں ہوتے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر مخلص ہو جاتے ہیں، دین کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر مخلص ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم دین میں داخل ہو گئے، دین کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں، یا ہم خود اس بارے میں بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وہ اللہ کی رضا کی خاطر دین کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، رب فرماتا ہے قیامت والے دن انہی لوگوں کو میں ایمان والوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ انہی لوگوں کو کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اہل ایمان کے ساتھ، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور سورہ زمر میں ابتدائی آیات بینات میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے پیارے محبوب ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے پیارے محبوب اللہ کی عبادت ہمیشہ اخلاص نیت کے ساتھ کیا کریں، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اور پھر حضور کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے؟ راتوں کو جس وقت جاڑے کی راتیں، سردیوں کی راتیں ہوتی، حضور کھڑے ہوتے، پاؤں میں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ورم پڑ جاتے، اتنی لمبی لمبی راتیں، اور حضور پوری رات قیام کرتے تو حضور کے قدمین شریفین میں ورم پڑ جاتے، اور اللہ رب العزت دیکھتا اور فرماتا یا ایھا المزمل، سردیاں ہو نا، چادریں اوپر اوڑی ہوتی ہیں نا، یہ چادر حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب اسے اوڑا کریں تو ساتھ یہ بھی نظریہ رکھا کریں کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ سردی سے تو ویسے ہی بچ جائیں گے چادر اوڑھ کے، ساتھ سنت رسول کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوبہ، قم اللیل الا قلیلا، لمبی لمبی راتیں ہیں، پوری رات آپ قیام کرتے ہیں، رات کا قیام تھوڑا کم فرما دیں۔ قم اللیل الا قلیلا، کتنا کم کریں؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات کر لیں، او انقص منہ قلیلا، اس سے کم کرنا چاہیں تو محبوب وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ اے محبوب آپ کا کبھی دل کرے پوری رات عبادت کرنے کا، او زد علیہ، اے پیارے محبوب اس پر اگر بڑھانا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہی ہے، اللہ کے لیے خالص دین ہی ہے۔ نہ کوٹھیاں ہیں، نہ پراپرٹیاں ہیں، نہ جائیدادیں ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ میرے بھائی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، قبر کے اندر محلات نہیں کام آتے، وہاں پہ عمل کام آتے ہیں۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، لوگوں آگاہ رہو اللہ کے لیے خالص دین ہی ہے۔ کام اپنے کیجئے، دنیا داری بے شک کریں، لیکن اپنے رب کو بھی راضی کریں۔
غافل نہ ہوں رب کی یاد سے، اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ سورہ غافر میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر، مخلص ہو کر تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند ہو، کافروں کو برا بھی لگے تمہارا یہ عبادت کرنا، تو تم عبادت کو نہ چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے رہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ علماء اہل سنت۔ اور سورہ بینہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اہل ایمان کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر، خنفاء، برے کاموں سے ہٹ کر، برائی سے ہٹ کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز وہ ادا کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، رب فرماتا ہے سیدھا دین تو یہی ہے۔ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی تو سیدھا دین ہے۔ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بے شک کر رہا ہو، ہجوم میں کر رہا ہو، لیکن دل میں یہ ارادہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھاتا پھرے، لوگوں کو دکھانے کا ارادہ نہ ہو، ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو سیدھا دین بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کو اللہ قیامت والے دن اہل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان سنیں، اور آپ کا دل کرے گا کہ میں نیکی کی طرف آؤں، اچھے کاموں کی طرف آؤں۔ حضرت ثوبان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلام ہیں، مصنف ابن شعبہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو، مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے یہ رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، حضور فرما رہے تھے طوبیٰ للمخلصین، میں جو اخلاص کے ساتھ خلوص دل سے نیکی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ اولئک مصابیح الہدیٰ، ہمارا یہی تو وہ لوگ ہیں جو خالص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہی تو ہدایت کے چراغ ہیں، یہی تو ہدایت کے چراغ ہیں۔ کہیں پہ ہدایت کے چراغ جناب ابو بکر، کہیں پہ ہدایت کے چراغ جناب حضرت عمر، کہیں پہ ہدایت کے چراغ جناب عثمان غنی، کہیں پہ ہدایت کے چراغ جناب مولا علی، کہیں پہ حسن و حسین، طلحہ، زبیر، حضور کے کبار صحابہ، اور بعد میں آنے والوں میں کہیں پہ غوث جلی ہیں، کہیں پہ داتا علی ہیں، کہیں پہ ہند الولی ہیں، اور کہیں پہ ہمارے گولڈے کے تاجدار مہر علی ہیں۔ میں اولئک مصابیح الہدیٰ، یہی ہدایت کے چراغ ہیں۔ تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، ہمارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو خالص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے ہر قسم کے سیاہ فتنوں کو دور فرما دیتا ہے، ہر قسم کا بھیانک فتنہ ان سے دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرزا قیدیانی جیسا بھیانک فتنہ ہی کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے آئے تو پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان سے بڑے بڑے فتنے، سیاہ فتنے بھی ان کے مقابلے میں آئیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے یمن کی طرف روانہ کیا،
یہ یمن وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھے یمن سے وفا کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ فرمایا مجھے حضور نے یمن کی طرف روانہ کیا، اور یمن میں حضور کا ایک عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور کا زمانہ تو پایا، لیکن اپنی والدہ کی بیماری اور نبینا ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو فرمایا تم جس وقت اویس سے ملو تو میں محمد کا سلام اویس تک پہنچا دینا۔ اس یمن کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت معاذ کو جس وقت روانہ کیا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، فرمایا اخلص دینک، تو اپنے دین کے ساتھ مخلص رہنا، دین کے ساتھ مخلص رہنا۔ جب ہم دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، بے شک ہم گناہگار صحیح بدکار صحیح، دین کے ساتھ ہم مخلص رہتے ہیں، تو غیر مسلم بھی جس وقت دیکھتا ہے کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا غلام ایسا ہی ہونا چاہیے، حضور کا غلام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب ہم ان کے سامنے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جو مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا، تو وہ یہود بھی ہمیں دیکھ کے شرماتے ہیں۔ تو ہمیں دین کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ حضور نے جو عمل بتایا، حضور نے فرمایا معاذ بن جبل یمن جا رہے ہو تو کیا کرنا؟ دین کے ساتھ مخلص رہنا۔ ہوگا کیا؟ یکفیک العمل القلیل، فرمایا اے معاذ بن جبل عمل بے شک تو تھوڑا کرے گا نا تو اللہ تیرے لیے وہ بھی پورا کر دے گا، وہ بھی تیرے لیے کافی ہوگا۔ تجھے زیادہ نمازیں روزے نوافل پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس فرائض پہ پابندی کرتے رہنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہنا۔ فرمایا یہ عمل تم کرتے رہنا، اللہ تیرے اس تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ آج جس شخصیت کا عرس مبارک ہے، حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمودات مسافر چند روزہ کے اندر آپ کے فرمودات میں یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کبھی اپنی غرض کی خاطر رب کو یاد نہ کیا کرو۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم پھر دوڑتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جب ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اس وقت خوشی کے عالم میں ہم رب کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ حضور بابو جی فرماتے ہیں اپنی غرض کے لیے کبھی رب کو یاد نہ کیا کرو، اسے جب بھی یاد کرو اپنا مالک اور رب سمجھ کر یاد کیا کرو کہ وہ تمہارا مالک ہے اور تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا وہ ہے، اسے اپنا مالک اور اپنا رب سمجھ کر یاد کیا کرو۔ وہ دانا بھی ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، وہ با حکمت بھی ہے، اسے پتہ ہے کس کو کس وقت کون سی چیز دینی ہے، وہ با حکمت بھی ہے۔ اور ہمارا رب جو ہے وہ ہماری ساری ضرورتیں جانتا ہے، رب کو پتہ ہے۔ بندے غافل تو ہوا تھا، تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے طلب کہاں سے کرنی ہے، غافل تو ہو گیا تھا۔ رب ہماری ضرورتیں جانتا ہے، جو ہمارے مناسب ہوتا ہے وہ رب ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ اخلاص زمین میں پیدا ہو تو اس کی تجلی اور اس کے انوار عرش الہی تک محسوس ہوتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو آدمی کام کرے، اور جو آدمی ریا اور دکھلاوے کے لیے کرے، اگر آسمان کی بلندیوں سے بھی شروع ہو تو اس کا سارا ہمیشہ نیچا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر، دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے چراغ بنا دے گا، اللہ قیامت والے دن ہمیں اہل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا دین کامل ہمیں مل جائے گا، دین کامل ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم تھوڑا سا بھی کوئی اچھا عمل کریں گے، ہوگا اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اس تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب